أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما مولانا والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع قلوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل بيدخل مخرج صدقي وأخرج مخرج صدقي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى سورة الحجرات آیت نمبر 1 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. آج ہم سورہ حجرات کے حوالے سے بات شروع کر رہے ہیں. سورہ حجرات یہ نام سورت کا حجرات جو ہے یہ حجرہ سے حجرہ کمرے کو یا گھر کو وعلیکم السلام گھر کو اور جو انسان کی کوئی رہائش گاہ ہو محدود ہو دیوار کے اندر چار دیواری ہو اس طرح کی کوئی جگہ اس کو حجرہ کہتے ہیں. معروف ہے سب جانتے ہیں کہ حجرہ کس معنی میں ہے. ہو سکتا ہے مختلف علاقوں میں حجرہ کا جہاں جہاں لفظ استعمال ہوتا ہے تو ایک جگہ حجرہ کسی محدود جگہ کو کہتے ہیں دوسری جگہ ذرا زیادہ جگہ کو کہتے ہیں. عمومی طور پر حجرہ جو ہے وہ نچلے پورشن کے ہو جو عام طور پر یہی جو عام گھر ہوتے کہتے ہیں اور غرفہ اس سے اوپر والے فلور کو یعنی جو اوپر اگر کوئی کمرہ بنا ہوا ہے ایک کمرے کے اوپر کوئی کمرہ بنا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں غرفہ. جنت میں بھی غرفات کا ذکر ہے حجرات کا ذکر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ من تحت الانہار کا معنی شاید غرفات کے معنی کو دیکھ کر کچھ سمجھ آ جائے کہ یہ جو غرفات ہیں ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی کس طرح ہمارا اس کا تصور خود دیکھنا چاہیے کہ کیا بنتا ہے. سورت کا نام تو حجرات سے جو کہ ایک آیت میں حجرات کا لفظ آیا ہے. عام طور پر یہ سورت مومنین کے لیے قوانین اور دستور عمل وعلیکم السلام زندگی کے دستور عمل خدا و رسول کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے اس کے لیے کیا دستور عمل ہے،
خود رسول اکرم کی محفل کا کیا دستور ہے، اور اس سے ہٹ کر تمام جو قابل احترام انسان ہیں دین کے حوالے سے، ان کے لیے انسان یہاں سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ صورت تقریباً معاشرتی پوائنٹ آف ویو یا نقطۂ نظر کے حوالے سے ہے، جس میں انسانوں کو آداب سکھائے گئے ہیں، خدا کے سامنے کیا کرنا ہے، رسول کے سامنے کیسے ہونا ہے، آواز کتنی اونچی رکھنی ہے، کتنی نیچے رکھنی ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ جو چیزیں یہاں ذکر ہوں وہ ایک دو ہوں، لیکن جب آپ ان کو پھیلائیں گے، جب ان کو آپ وسعت دیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی دنیا قائم ہے اور بہت سارے دساتیر اور دستور عمل آپ کو وہاں سے مل سکتے ہیں۔ سورہ حجرات اس قسم کی صورت ہے۔ اس میں ڈائریکٹ خطاب ہے مومنین سے۔ ترجمے کی طرف جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تشریح بھی عرض کروں گا۔ پہلی آیت میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یعنی باقی پیچھے ابھی بہت ساری ہم نے صورتیں پڑھی ہیں، بہت کم ایسی صورتیں ہیں کہ پہلی آیت ہی ڈائریکٹ خطاب ہو کن کو، مومنین کو۔ بہت ساری آیات میں، بہت ساری سور میں خدا کریم پہلے توحید بیان کرتا ہے، پہلے اس کی الوہیت اور ربوبیت کا ذکر کرتا ہے، جیسے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کا آغاز اور طرح ہوتا ہے، لیکن یہ صورت ایسی ہے کہ ڈائریکٹ جیسے قانون بتاتا ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اے چکوال کے لوگوں، اے پاکستان کے لوگوں، اے کراچی کے لوگوں، تو ڈائریکٹ آپ خطاب کرتے ہیں اور آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے بات کرنی ہے، یہ مطلب لوگوں کے ساتھ مربوط ہے، ایک قانون کی حیثیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان لانے والوں، پہلے بھی عرض کیا ہے، ان چیزوں کو توجہ رکھیں، آپ بعد میں آپ کو یہ کام دیں گے یہ چیزیں کہ یہ کس طرح یہ سلسلے ہیں اور کس طرح قرآن کے معنی کرنے میں آدمی کو آسانی یا مشکل پیش آتی ہے، اور بعض اوقات ایسے سوال یا ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ آدمی پھنس جاتا ہے اگر معنی صحیح پتہ نہ ہو تو۔ عرض کیا ہے خدا کریم نے پورے قرآن میں یا ایھا المؤمنون کا خطاب نہیں فرمایا ہے، سارے جتنے بھی ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کہ جو ایمان لائے ہیں، مومن ہوئے ہیں یا نہیں، یہ بعد کا مسئلہ ہے۔ یہ جب آپ بہت سارے مراحل طے کر لیں گے تو پھر جا کر آپ کو یہ خطاب مل سکتا ہے کہ آپ مومن ہیں یا نہیں۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، تو کیا اس لیے کہ جو مومن ہو جائے نا، جس کو خطاب مومن کا مل جائے خدا کی طرف سے، وہ شاید ان چیزوں سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ یہ جو احکام ہیں ان کو عمل کرنے کے بعد کی صورتحال ہوتی ہے، جب آدمی کیا بن جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ جتنے بھی دستور العمل ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو ابھی ایمان لائے ہیں۔ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھیں۔ بہت بڑی بات اور بہت سخت بات ہے اور بہت ہی دھیان کرنے والی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھے۔ کس میں آگے مت بڑھے؟ تو آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رسول خدا نے جو کچھ کہا ہے اسی کو مانے، نہ اس سے آگے جائے نہ پیچھے رہ جائے، نہ ہی ان میں سے ہوں کہ جو مان نہیں رہے اور نہ ہی ان میں سے ہوں کہ جو مان کیا نہیں رہے ہیں، وہ منوا بھی رہے ہیں، منوانا بھی چاہتے ہیں، مان بھی رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اس کی مثال آپ کو دیں کہ رسول خدا فرض کہیں کہ ادھر خیمے لگانے ہیں یا صلح کرنی ہے، ہم نے جنگ
نہیں کرنی ہے۔ اب کوئی کہے کہ اے رسول خدا یہ آپ کی مصلحت انداشانہ بات نہیں ہے، یہاں مصلحت نہیں ہے، آپ یہ نہ کریں، ہم جو ہے نا ہمارے پاس زور ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم فلاں کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول سے کیا کر رہا ہے؟ آگے بڑھ رہا ہے۔ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کرے، وہ اپنی سمجھ کے مطابق وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ کتنی دفعہ پیش آیا کہ رسول خدا نے ایک کام کہا اور آگے سے کچھ لوگوں نے اپنے رائے دینے کی کوشش کی، بلکہ بعض اوقات تو رائے سے بڑھ کر رسول خدا کے بارے میں بھی اظہار کر دیا۔ یہ ہے تقدم بین یدی رسول اور اللہ اور رسول کے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے۔ جب امام حسین وارد ہوئے کربلا کے میدان میں اور انہوں نے اپنے خیمے لگائے تھے دجلہ فرات کے کنارے پہ لگا دیے تھے، میں کنارے پہ ہی لگاتے ہیں اکثر کہ بھائی پانی قریب ہوتا ہے تو خیمے کدھر لگنے چاہیے، ادھر کنارے پہ ساتھ ہی لگتے ہیں تاکہ کیا ہو، آسانی سے پانی تک رسائی ہو۔ لگا دیے تھے خیمے، لیکن انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یا جو بھی ادھر شاید سعد ابن ابی وقاص تھا یا جس نے بھی جو بھی یزید کی فوج کا اس وقت کمانڈر ایک تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں خیمے نہیں لگانے ہیں۔ اب یہاں جو امام حسین کے ساتھ ساتھی تھے، جوان تھے، جوشیلے تھے، لڑ سکتے تھے، اس وقت اگر لڑائی ہوتی تو وہ چھوٹے سے فوج کا جو ان کے گروپ موجود تھا سامنے، ان کے سامنے وہ جیت بھی جاتے، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھگا بھی دیتے، لیکن امام نے کہا کہ نہیں، جیسے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم خیمے اپنے یہاں سے ہٹاتے ہیں اور دوسری جگہ لگاتے ہیں۔ یہاں اگر تو امام حسین کے حکم کے مطابق چلے کوئی تو وہ تو کہے گا کہ ٹھیک ہے، امام کہہ رہے ہیں تو بات ختم ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں، ہاں اکڑ جائے کہ بھائی ہم نے لگائے ہوئے ہیں خیمے، ہمارے پاس زور بھی ہے، ہمیں ضرورت کیا ہے ان کی بات کی ماننے کی، تو ایسے نہیں ہے، یہ بندہ مطیع امام حسین شمار نہیں ہوگا۔ تبھی تو غازی کو وفادار کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ان کے حکم کے سامنے چوں چرا نہیں کی تھی، لیکن رسول خدا کے سامنے بیسیوں دفعہ اس طرح پیش آیا تھا کہ رسول خدا نے کوئی حکم دیا، بعض لوگوں نے، بہت سارے تو جانثار تھے، اس میں شک نہیں ہے، ایسے ویسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ رسول خدا کے ساتھ سارے ایسے لوگ تھے کہ جو ٹھیک نہ ہو، نہیں، اکثریت کاتب بہت اچھے اور پاک صحابی تھے، بہت نیک لوگ تھے، بہت جانثار تھے، مدعی تھے رسول خدا کی، حتیٰ چھوٹے چھوٹے احکام پہ بھی بالکل ایسے کہ بلا چون چرا عمل کرتے تھے، بہت بڑی تعداد تھی۔ کچھ ہوں گے جن کے لیے خدا کریم نے یہ کہنا پڑا، خدا کریم نے یہ جو دستور العمل دیا ہے اس کا کچھ سابقہ ہے، ایسے نہیں ہے کہ خدا کریم نے خود سے ایسے ہی بلا اس کے شان نزول کی یہ بات کہی ہے، کچھ لوگوں نے ایسے کیا ہوگا، کرتے ہوں گے، تو خدا کریم کو یہ کہنا پڑا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، آپ رسول سے آگے نہ بڑھیں۔ اچھا، رسول خدا سے آگے بڑھنے کی ایک تو یہ کہ رسول خدا کی بات نہ مانی جائے، ان کے کہنے سے ہٹ کر بات کی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے، خدا و رسول نے کہا ہے، اسے پڑھ کر کیا جائے، یہ بھی ہے۔ خدا کریم نے منع کر رکھا ہے، وَإِن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا فَإِن كُنتُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ خدا کریم نے حکم دے رکھا ہے قرآن میں کہ اگر روزے آ جائے، ماہ رمضان ہو، سب مکلفین پر روزے واجب ہیں، لیکن وَإِن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی آپ میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو پھر وہ رمضان میں روزے نہ رکھے، کب رکھے؟
فعدۃ من ایام اخر بعد میں رکھے۔ اب ہمارے کئی مریض لوگ ایسے ہیں، بیمار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بخار چڑھا ہوا ہے 102 103 پہ، روزہ رکھ کے پڑا ہے، یہ ادھر سے دوائی بھی نہیں لے رہا ہے، نہیں لے سکتے کیونکہ روزہ ہے، ادھر سے خدا کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے تیرا روزہ نہیں ہے، میں نے منع کیا ہوا ہے کہ جو بندہ مریض ہو وہ ان دنوں روزے نہ رکھے۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ وہ اگلے دنوں میں روزے رکھے تو اس کا یہ مطلب خود بخود ہی نکل آتا ہے کہ خدا کیا کر رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ بھائی مریض بندہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن کتنے ہیں آپ ہی جانتے ہوں گے، بلکہ ہو سکتے ہیں ہم میں سے بھی کچھ ایسے ہوں کہ بھائی پھر کون رکھے گا، جو ابھی ہیں گزر جائے، ویسے بھی مریض ہیں، کھانا پینا صحیح سے تو ہے نہیں، چلے روزے ہی رکھ لیں، ویسے بھی نہ کسی چیز کے کھانے کا دل کرتا ہے نہ ہی چلے روزے۔ اور دوسری بات کہا ہے کہ جو سفر میں وہ بھی روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھے۔ کئی دوست نے کہتے ہیں یار اس طرح سفر میں ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، سفر روزہ رکھ کے گاڑی میں بیٹھیں گے، شام کو افطار کر لیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، سفر میں ویسے ہی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اور بندہ دیکھتا رہتا ہے، ایسے گاڑی چلتی رہتی ہے، سلسلہ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، ٹائم گزر جاتا ہے، تو سفر میں ہی روزے رکھ لیتے ہیں۔ تو خدا کریم فرما رہا ہے بھائی پکی بات ہے، کان منکم مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگلے دنوں میں بعد میں رکھے، جب یہ حالت نہ ہو، نہ سفر کی حالت ہو نہ ہی مرض کی حالت ہو۔ تو یار لوگوں نے کہا ہے کہ یار ابھی ہو جائے، ہم سے بعد میں روزہ رکھنا مشکل ہے، خدا کہتا ہے تو کہتا رہے۔ بھائی کہا ہوا ہے اور اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہو رہا ہے، ہوتے کم ہیں ایسے لوگ لیکن کرنے والے یہ چیزیں کرتے ہیں۔ خدا اس لیے یہاں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، خدا سے آگے مت بڑھے۔ اگر خدا نے کہا ہے کہ روزہ رکھ تو روزہ رکھ، اگر کہا ہے کہ روزہ نہ رکھ تو روزہ نہ رکھ۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں بہت اچھا بن گیا ہوں۔ اگر خدا اور رسول نے کہا ہے کہ نوافل جتنے بھی نوافل ہیں، نماز نافلہ جتنی بھی ہے، مستحب نمازیں جتنی بھی ہیں، وہ سب کی سب کیا کرنی ہے؟ بغیر جماعت کے پڑھنی ہے۔ جماعت میں نماز نافلہ نہیں پڑھنی ہے، پکا حکم ہے۔ جتنی بھی نافلہ ہے، کوئی بھی نافلہ جماعت میں نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اب کیا کہیں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کیا کر لیں، جماعت میں پڑھ لیں، ہر کوئی اپنی اپنی پڑھ رہا ہے، آئے سب اکٹھے مل کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کو کراس کر رہا ہے وہ بندہ، اس بات کو کیا کر رہا ہے؟ کراس کر رہا ہے۔ یہ خدا و رسول کے، اس کا مطلب ہے کہ رسول تو اتنے مستحبات کے قائل نہیں تھے، ان کو تو اتنا مستحب کا پتہ چلتا نہیں تھا، ان کو تو جماعت کا شوق نہیں تھا کہ وہ خود اکیلے پڑھتے رہتے تھے، ساتھ میں صحابہ کھڑے ہو کر اپنی اپنی نماز پڑھتے رہتے تھے۔ لیکن بعد والوں کو سمجھ آئی کہ نہیں یار وہ طریقہ اتنا مناسب نہیں تھا، یہ برخلاف سنت رسول بھی شمار ہو رہا ہے۔ لیکن یار لوگ بڑے خوشی سے کیا کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اور جو نافلہ نمازیں ہیں ان کو بھی جماعت میں، اور اب تو صورتحال ان کی جماعت کی وجہ سے یہ ہوگی، شاید خدا کریم نے نافلہ نمازوں کو جماعت میں اسی لیے منع کیا ہو کہ یہ ایک رسم بن جائے گی، یہ ایک پکا حکم بن جائے گا، پکا قانون بن جائے گا۔ اور وہی ہوا۔ اب جو بندے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جو بندے روزہ رکھے اور رات کو جماعت کے ساتھ نافلہ، یہ نافلہ تمام گروپ میں ہے، تمام فرقے ان کو مانتے ہیں۔ نافلہ جو رات کی ہے، رمضان کی رات کو جو نافلہ پڑھنی ہے، وہ کوئی مسلمان گروپ ایسا نہیں ہے جن کے ہاں یہ نافلہ نہ ہو۔ نافلہ نمازیں شب رمضان میں ہیں، پڑھنی چاہیے، اور
اور ان کا بہت ثواب ہے، 1000 رکعت کی کتنی پوری کرنی ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کھلا پلا کر بندے کو صحیح رجا کر جی ادھر پہ کھڑا کر دیں۔ آپ جو ہے یہ کام تو پولیس والے کرتے ہیں، جس سے اعتراف لینا ہو اس کو رات کو دودھ پلاتے ہیں، پھر اس کو سونے نہیں دیتے ہیں، پھر وہ بندہ بس زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ چلتا ہے، ادھر سے دودھ ڈٹ کے پیا ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آج پولیس والے مجھے بڑی خدمت کر رہے، شام کو انہوں نے کھانا بھی کھلوایا تھا، کڑھائی منگوائی تھی، ادھر سے دودھ بھی پلوا دیا، صحیح ڈنگ ہو کے بیٹھا ہے، کھا کے آپ کو کہتے ہیں کہ سونے کی باری ہے، سونے کی باری، جیسے ہی نیند ساری ادھر کرتا ہے منہ کے اوپر تیل لگا کے، تو اس طرح بندہ فوراً جو ہے وہ اعتراف کر لیتا ہے، تو اس قسم کی یہ سزا کی صورتحال بن جاتی ہے۔ بہرحال خدا کریم کو یہ کہنا پڑا لا تقدموا، نہ بڑھے۔ بہت شوقین لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ہو جائے چلے یہ بھی کر لیں، یہ بھی مستحب جو ہے نا انجام دے دیں، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں۔ خدا کریم نے اپنی مرضی پہ چھوڑا ہے، نافلہ نمازیں اپنی مرضی سے پڑھیں، اچھے کام اپنی مرضی سے کریں، کوئی ایسے خام کھا کے وہ زیادہ اپنی حد سے زیادہ نہ پڑھے۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے اپنی مرضی سے بہت عبادت گزار بن کے مسجدوں میں بیٹھے تھے، بتایا گیا نبی کو یا اہل بیت کو کہ کچھ ہمارے بھائی ہیں وہ تو مسجدوں میں بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ ان کے گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ بس انہوں نے کہا کہ کیسے چلتا ہے؟ ایسے چلتا ہے، یعنی کوئی ادھر سے بھائی جا کر دے دیتے ہیں، کوئی ادھر سے جا کر دے دیتے ہیں، کوئی ادھر۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی حرام نصیب ایسی نمازیں خدا کو نہیں چاہیے جن کی وجہ سے کیا کرے بندہ کام کاج چھوڑ کے ادھر بیٹھ جائے، اپنا کمائے ٹائم پر اور نماز بھی ٹائم پر پڑھے۔ بلکہ کتنا کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اگر کسالت کی حالت میں ہے تو آپ اس کسالت کو پہلے دور کریں، اپنی سستی کو دور کریں، تھکاوٹ کو دور کریں، پھر جا کر نیک کام کریں۔ ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے نیک کام۔ اور خدا کریم نے کتنا کہا ہے کہ بیماری کی حالت میں آپ اپنے آپ کو بیمار رکھ کر مزید ایسا کام نہ کریں دینی کام جس سے آپ کی بیماری بڑھ جائے۔ نماز کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے، غسل کے بارے میں دیکھا ہے، وضو کے بارے میں دیکھا ہے، خدا کریم نے یہی کہا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اس کے مرض بڑھنے کا خطرہ ہو تو وہ کیا کر لے، تبدیل کر لے۔ وہ اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ غسل کرے، اس کو تیمم کرنا چاہیے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے اس کی مرض بڑھ جاتی ہے تو خدا کریم کہتے ہیں کہ نہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی کوئی ضد کر کے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو پھر بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے، تو پھر سمجھے وہ خدا اور رسول کے احکام سے کیا کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، وہ کراس کر رہا ہے۔ اس لیے یہ حکم خدا ہے اور یہ بہت وسیع ہے، ہماری زندگی میں یہ بہت ہے۔ ہم جب کسی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ہاتھ سے کیا کر جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، اتنا بڑھنا نہیں چاہیے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے یعنی بچ کے رہے، یعنی بہت احتیاط سے چلے، کیونکہ یہ بہت ہی نازک قسم کے مراحل ہوتے ہیں کہ خدا اور رسول کی بالکل آدمی اطاعت میں رہے، آگے پیچھے نہ بڑھے۔ ان اللہ سمیع علیم، خدا کریم آپ کی باتیں تک بھی سنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے باتوں میں بھی خدا اور رسول سے آگے مت ہو۔ جانتا تو وہ ہے ہی جو کچھ انسان کر رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ سنتا بھی ہے، بس باتیں بھی۔ وہ جو میں نے پہلے بھی آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے بندہ ایسے ہی بولتا رہتا ہے، پھر جب اس کے سر پہ آتی ہے تو کہا کہ ہم بات بھی نہ کریں۔ بھائی بات کیوں کر رہا ہے تو بات نہ کر، اضافی بات نہ کرے، اس لیے کہ سمیع
علیم ہے۔ وہ دوسری آیت میں خدا کریم نے فرمایا وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ، کوئی بندہ اپنے منہ سے بات نہیں نکالتا، وَلَهُ رَقِیبٌ عَتِیدٌ، جبکہ اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کی بات کو لکھ رہا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَإِنَّهُ رَقِیبٌ عَتِیدٌ، بڑا تیز تراز فوراً لکھنے والا بندہ بیٹھا ہے۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بہت جلدی سے اس کی بات کیا کر لیتا ہے؟ نوٹ کر لیتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم نے کبھی دال نہیں کھائی، اچھا مثال کے طور پر فرض کر کسی نے کہا، کسی نے منہ سے یہ لفظ نکالا کہ میں نے کبھی دال نہیں کھائی، اب ایک ہفتے سے پہلے دال نہ کھائے تو دیکھنا اپنی مرضی سے کھائے گا۔ میں نے مثال دی ہے، کوئی کہے کہ میں تو یہ نہیں کرتا ہوں، یعنی اور اس کے ذہن میں کیا ہو، ایک مغرورانہ یا ایک بات ہو کہ وہ اپنی بڑائی پیش کر رہا ہو اور کہے کہ میں نے یہ کبھی نہیں کیا، تو پھر وہ دیکھ لے کہ کتنا جلدی وہی کام اپنی مرضی سے کر رہا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ باتیں کیا ہوتی ہیں؟ نوٹ ہوتی ہیں، اور اس کا فوراً اس کو جواب ملتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ بات کریں کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا یہ میں نہیں کروں گا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 2 سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا، اور دیکھیں کتنی باتیں سخت ہیں۔ ایک یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر سارے احکام نہیں بتائے جا رہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ایمان لے آنے والو دھیان رکھو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب بات کر رہے ہوں تو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ آپ دیکھتے ہیں نا کبھی محفل میں ہوتے ہیں جو مہذب لوگ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جو قابل احترام بندے بیٹھے ہیں ان کے بولنے کی آواز سے ان کی آواز اونچی نہیں ہوتی ہے، اور بعض ہوتے ہیں بے تہذیبے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ محفل میں کون کون بیٹھے ہیں، وہ اپنی مستی میں مست کہکے لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے۔ خدا کریم اس چیز کو منع کر رہا ہے کہ رسول خدا محفل میں موجود ہو تو آپ لوگوں کی آواز اونچی، کتنی چھوٹی سی بات ہے، یعنی ہم تو اس کو سمجھتے ہیں یہ تو کوئی معلوم ہی نہیں ہے، اچھا بیٹھے ہیں تو ہم کون سا رسول خدا کو چھیڑ رہے ہیں یا ہم کون سی ان کی باتوں میں دخل دے رہے ہیں؟ ہم تو آپس میں محفل میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں۔ ہاں لیکن خدا کی لکھا ہے کہ آپ نے کرنے بھی ہے تو کیا کریں، اتنی آواز دھیمی رکھیں کہ اس آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے، یعنی جو بھی قابل احترام ہو، یہ نبی کے لیے کس لیے کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ قابل احترام ہے، وہ بلند ترین شخصیت ہے، اس لیے بس جہاں بھی کوئی قابل احترام افراد ہو، چاہے آپ کے والد ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے دادا ہو، چاچو ہو، استاد ہو، کوئی اور قابل قدر شخصیت ہو، وہاں محفل میں بیٹھے ہو تو اپنی آواز کو کیا رکھیں؟ دھیما رکھیں۔ یہاں اس آیت سے یہ چیز سمجھی جا سکتی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کا نام لے کر نہیں کہا کہ اس فوق صوت النبی، اگر نبی موسیٰ ہو تو پھر کیا ہے؟ یہی حکم ہوگا یا نہیں؟ نبی عیسیٰ ہو تو یہی حکم ہے۔ اسی طرح جو بھی دین کے حوالے سے قابل قدر شخصیات ہیں تمام اس لڑی میں آ جاتی ہیں، اپنے اس کے مطابق، اپنے درجے کے مطابق، اپنے مقام کے مطابق۔ اس کے بعد ایک اور وہ یہ تھا کہ نبی کے ساتھ، یہ تو تھا کہ نبی کی محفل میں کیسے بولا جائے، اب یہ ہے کہ خود نبی کے ساتھ کیسے بولا جائے۔ کچھ لوگ تھے جو جاہل بدو آتے تھے، مسجد سے باہر ہی کھڑے ہوتے، دور سے ہی کہتے تھے یا محمد، ادھر سے بول دیتے تھے۔ ہاں یہ لوگ
بہت کم تہذیب رکھتے تھے، نہیں ہوتے تھے اتنے سیکھے ہوئے اور پڑھے ہوئے، تو خدا کریم نے یہ حکم دے کر کیا کر دیا ہے، روک لگا دیا، کہا کہ ایسا نبی کو خطاب مت کرے۔ فرمایا بلا تجہروا لہ بالقول، نبی کے ساتھ کوئی اونچی بات نہ کرے، نہ صرف نبی کی محفل میں اونچی بات نہیں کرنی، نبی کے ساتھ بھی اونچی بات نہیں کرنی ہے۔ کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ آپ آپس میں بولتے ہیں اونچی آواز میں بول لیتے ہیں، نبی کے ساتھ ایسے اونچی آواز میں بات بولنا۔ جیسے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں تو ایک بندہ تھوڑا سا اپنی ٹون کو کیا کر لیتا ہے، بڑھا لیتا ہے، تو اس کو کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا آواز دھیمی رکھ، بات کر، کوئی بات نہیں ہے، بات اپنی کر، لیکن اتنی بڑی آواز کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے زیادہ دور کھڑا نہیں ہوں، میں تو ادھر ہی ہوں، سن رہا ہوں، تو آرام سے بھی تم بولے تو بھی میں سن لوں گا۔ نبی تو خدا کریم مومنین کو، تمام ایمان لانے والوں کہہ رہے ہیں کہ دھیان سے بات کریں، نبی کے ساتھ بات کریں تو بہت اونچی آواز میں بات نہ کریں، بہت ہی نرم لہجے میں۔ کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں، نبی کو بھی اس پیمانے پہ مت رکھیں، نبی کے لیے ایک علیحدہ پیمانہ رکھیں۔ ہوگا کیا ہے، اللہ اگر ایسے کسی نے کیا تو، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، آواز اونچی سے بولتا ہے، نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتا ہے، یا نبی کے دربار میں بیٹھ کر اونچی باتیں کرتا ہے، تو کیا ہوگا، انتحبط اعمالکم، ہوگا یہ کہ آپ کے کوئی نیک عمل اگر موجود ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وانتم لا تشعرون، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جب آپ کا نامہ اعمال کھلے گا دیکھیں گے یا آپ نے تو بڑی نماز شب پڑھی ہیں، بہت تہجد ادا کی ہیں، کتنے روزے رکھے، ابھی نامہ اعمال میں نہ تو کوئی نماز شب نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی روزہ نظر آ رہا ہے، نہ ہی عمرہ ہے، نہ ہی کوئی حج ہے۔ تو بتائے گا فرشتہ کہ بیٹا تم ذرا اونچا بولتے تھے، تمہاری آواز کیا تھی، بلند تھی، اگر اس کو اپنے نامہ اعمال میں وہ عمل نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی جس قسم کا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اعمال اب تو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اڑ چکے ہیں، اور غیبت بھی ان میں سے ہے کہ جس سے انسان کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کسی چلاک بندے نے نبی سے یہ پوچھ لیا کہ اگر اعمال ختم ہو جاتے، ایک بندے نے اتنی غیبت کی کہ اس کے اعمال نیک ختم ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ نہ نیک اعمال ہے نہ ہی کہیں جائیں گے، جب چنتا ہے ہی خالی، جب پھیلا نیکیوں سے ہے ہی خالی، تو آپ مزے سے غیبت کریں نا، کرتا رہے، اس لیے کہ کوئی نیک اعمال ہے ہی نہیں، پھر کیا؟ تو آگے سے نبی نے فرمایا کہ بچوں کوئی بات نہیں ہے، اس کے نیک اعمال نہیں ہے تو اس کے تو برے اعمال ہے نا، وہ برے اعمال جتنے بھی اس کے وہ ادھر ڈال دیں گے، اب جو خالی ہے تو بھر دیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، بے فکر ہو جائے، غیبت جائز نہیں بنتی ہے کسی صورت کی۔ تو فرمایا کہ بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ جو ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یعنی یہ انسان کے نقصان ہوتا رہے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب اس کے بعد اے اللہ، کچھ تو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں، سارے تو ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ اچھی محفلوں میں، بڑے دیندار لوگوں کی محفلوں میں، نبی کی محفلوں میں، ائمہ کی محفلوں میں، ولیوں کی محفلوں میں کیا کریں، ایسے اونچی آواز میں بول رہے، کئی ہوتے ہیں بہت دھیان سے صحیح سے بولتے ہیں، اچھے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جو خراب بولتے ہیں ان کا تو آپ نے کہا ہے کہ ان کے اعمال ضبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو جو یہ کام کریں تو اے اللہ ان کا انعام کیا ہوگا، ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول خدا کے سامنے آس پاس میں اپنی آوازوں کو بالکل چھپا کے رکھتے ہیں۔ یغض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل چھپا کے رکھنا، یعنی تقریباً نہ ہونے کے برابر بند رکھنا۔ یغض ویسے تو
بند کو کہتے ہیں، وہ آپ نے دوسری آیت دوستوں نے بعض نے پڑھی ہوئی ہے جس میں خدا کریم نے کہا ہے کہ مومنین یغضضن ابصارہن، کہ مومن اپنی آنکھیں کیا رکھے، بچا کے رکھے خواتین کو دیکھنے سے. ہاں، اپنی آنکھوں کو کیا کریں، بچا کے رکھیں. یغضضن ابصارہن، تو یہ بھی اسی مادہ سے یہ بات ہے، یغضون دھیمی بلکہ تقریباً نہ ہونے کے برابر بچا کے رکھے آواز، اصواتہم عند رسول اللہ. تو یہ کیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا ایسے. کون کر سکتا ہے ایسے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خدا نے جن کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے. یہ ہر بندہ ایسے نہیں کر سکتا ہے. رسول خدا کے سامنے بالکل لب بند کر کے رہے، جب تک رسول خدا اس کو کچھ نہ کہے تو وہ بولے ہی نہیں، حتیٰ کسی ساتھی کے ساتھ بھی نہ بولے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا جن کا امتحان لے چکا ہوتا ہے، اور ان کو یہ توفیق حاصل ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ رسول خدا کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ حتیٰ اپنے ساتھ والے سے بھی بات ہی نہیں کرتے، بالکل لب کو بند رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کا امتحان خدا نے لے لیا ہوا ہے تقوی کے لیے. پھر کیا ملے گا ان کو اللہ اگر آپ نے ان کو پاس کر دیا ہے؟ یہ امتحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ امتحان میں کیا ہو گئے ہیں، پاس ہو گئے ہیں. یہ پاس ہونے والوں کی بات ہے. امتحان اللہ، اللہ ان کے امتحان لے چکا ہے. تو کیا ملے گا ان کو؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، دنیا میں مغفرت، عزت، احترام، رزق، نعمتیں، اور اجر عظیم، اور آخرت میں اجر عظیم ان کے انتظار میں ہے. یہ ان کے لیے جو اچھا ہم ممکن ہے کہیں کہ بات تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، بات کرنا اونچی ہوگی، چلے تو کیا نہیں بھائی، اونچی بات کیوں ہو گئی؟ کوئی کہے کہ ہم نے کچھ کیا تو نہیں ہے، بات ہی کی ہے نا. سب سے جو انسان کی زندگی میں آسان ترین، ہلکا ترین، کم وزن ترین، آسان ترین کام جو انسانی زندگی میں ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ بات کرنا، زبان ہلانا اور جملہ باہر نکالنا، الفاظ کا ادا کرنا. اس سے آسان کوئی کام اور نہیں ہے. سب سے آسان کام کو خدا کریم نے یہاں رکھا ہے کہ یہ کام جس کو آپ کام ہی نہیں سمجھتے، یہ کام جس کو آپ کام ہی نہیں سمجھتے ہیں. امام علی نے اس میں یہاں بڑی لطیف بات کی، وہ بھی بتاتا ہوں. جس کو آپ کام ہی نہیں سمجھتے ہیں، یہ بھی آپ دھیان سے انجام دیں. یہ بھی آپ کیا کریں؟ دھیان سے انجام دیں. بس آپ کو احتیاط بہت ضروری ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے جی یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو بھائی کوئی اس میں خرچ نہیں ہوتا ہے، کوئی اس میں لگتا نہیں ہے، بس بولتے جائے. تو خدا کریم فرما رہے کہ نہیں، اس کو بھی دھیان سے کرنا ہے. یہ جو بولنے کا کام ہے، امام علیہ السلام نے ایک لطیف بات کی ہے، کہا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بولنا ہے یہ بھی کیا ہے، ایک کام ہے. بولنا بھی ایک، اگر پتہ ہوتا تو انسان اتنا سست اور نالیک ہے کہ بول نہیں چھوڑ دیتا، کیونکہ کام سے بھاگتا ہے نا آدمی. انسان کا کام کیا ہے کہ کام سے بھاگنا. کام جہاں ہو ادھر نہیں جانا، جہاں کام نہ ہو یا جو کام ذمے ہے وہ بھی نہ کرنا، یا جتنا کام ذمے ہے اس سے تھوڑا کرنا. عام انسانی رویہ ہے یہ. عام طور پر انسان کام سے کیا ہے، بھاگتا ہے. بس صرف اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بولنا ہوتا ہے یہ بھی کیا ہے، ایک کام ہے. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی ایک کام ہے تو اس دن کے بعد اس نے بولنا کیا کر دینا ہے، بند کر دینا ہے. میں نے تو کام نہیں کرنا ہے. اگر میں نے بول دیا تو سمجھو کام ہو گیا، تو کام تو میں نے کرنا نہیں ہے، کام سے تو بھاگنا ہے. تو
خدا کریم بھی یہاں ان اپنی آیات میں یہ جو بولنے پر اتنی بات فرما رہا ہے، اتنے احکام دے رہا ہے کہ محفل نبی میں بولے نہیں، نبی کے ساتھ بولنے میں یہ دھیان کریں وہ دھیان کریں، اور جو لوگ اس طرح دھیان کرتے ہیں خدا کریم ان کے لیے کیا کیا اجر رکھے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہے اور کام بھی مہم ہے، اس کو اگر ہم غیر مہم سمجھیں تو غلط فہمی پر ہے، کام ہے اور بہت مہم ہے، اس لیے ناپ تول کر بولنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ناپ تول پھر بول، ایسا کرنا چاہیے، تبھی جا کر انسان کا گزارا آتا ہے، نہیں تو بڑا ہی مشکل میں انسان پڑ سکتا ہے صرف اپنے ایک بولنے کی وجہ سے۔ وہ آپ دوستوں کو میں نے بتایا تھا کہ بندہ ایسے پہلا تھا، کام شام تھا نہیں، چوک میں جسے دارا کہتے ہیں، دارے میں بیٹھا رہتا تھا، آنے جانے والوں کو کیا کرتا تھا، دیکھتا رہتا تھا، بھائی یہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، ایسے دارے میں بیٹھا ہوتا تھا۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب لوگ سفر کرتے تھے گھوڑے پہ، تو ایک مسافر گزرا گھوڑے پہ جا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ چلے مسافر ہے، سلام دعائی کر لیتے ہیں، السلام علیکم، ہاں جی کیسے خیریت سے، کدھر سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو آئے نا چائے پلاتے ہیں آپ کو، آئے جی یا کہا ہوگا کہ آئیں آپ کو تھکے ہوئے ہو پانی پی کر چلے جاؤ، کوئی کھانا ہمارا کھا کے چلے جاؤ۔ اس وقت ویسے پہلے تو لوگ رات رہنے کی دعوت دیتے تھے، تو آج رات ادھر ہی رہ جائے، اب کون دعوت دیتے ہیں، اب تو چائے کے لیے بھی بندے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چائے کے لیے موڈ ہے اب اب تو ایسے ہی پوچھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ وہ والی صورتحال پہلے والی نہیں کہ اس وقت تو رات رہنے کی دعوت دے دیں، تو ایسے ہی اس نے کہا کہ آپ تھکے ہوئے ادھر آج ہمارے پاس رہ جائیں، پھر چلے جانا، صبح چلے جانا سویرے سویرے۔ تو وہ بھی بندہ کوئی پتہ نہیں کس قسم کا تھا، اس نے کہا چلے اتنی اخلاص کے ساتھ بندہ دعوت دے رہا ہے تو چلے آپ چلتے ہیں، مخلص اور سادہ بندہ تھا، وہ چلا آیا، تو جب گھر اس کو لے گیا بھائی آئے آپ کہہ دیا، ادھر کہا اس نے کہ میں یہ گھوڑا کدھر باندھوں، تو وہ راستے میں بڑا غصے میں آیا ہوا تھا کہ بھئی یہ تو ساتھ ہی آ گیا ہے، میں نے تو صرف اس کو کہا تھا دعوت اس نے ساتھ کو پایا تھا، تو وہ کہ گھوڑا کدھر باندھو، نے کہا کہ میری زبان کے ساتھ باندھ دو اسے، نہ یہ ہلتی اور نہ ہی تمہیں جو ہے ادھر آنا پڑتا اور گھوڑا باندھنے کا سوال پیدا ہوتا۔ تو اس قسم کے ہوتے ہیں، زبان بہت مہنگی پڑ جاتی ہے، بعض اوقات زبان کیا ہوتی ہے، اور زمانے میں تاریخ میں اس زبان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اس دنیا سے جانا پڑا ہے زبان کی وجہ سے۔ اب یہ نہیں کہ زبان ہمیشہ پوری ہو تو ایسے ہوتا ہے، کبھی نیک کلمہ زبان سے ادا کرنے سے بھی لوگ کیا ہوتے ہیں، کس پہ چڑھ جاتے ہیں، سولی پہ چڑھ جاتے ہیں، سچ بات کہنے سے۔ ہوا کیا ہے، زبان ہی اس نے لائی ہے، یعنی کوئی عمل نہیں کیا ہے، کسی کو مارا نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں کیا ہے، صرف کیا ہے، کلمہ حق بلند کیا ہے، اور بس زبان اتنا چھوٹا کام بھی نہیں ہے، یہ بہت مہم بات ہے۔ اور اس کی آپ دیکھیں کہ زبان کی کاٹ کبھی بھرتی نہیں ہے، تلوار کے زخم کیا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے لگے ہوئے زخم کبھی بھی نہیں بھرتے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھیں گے تو زبان کی جو بات کسی نے کہی تھی کبھی، تو وہ آج بھی اسی طرح آپ کے ذہن میں آ جائے تو اسی طرح زخم کی طرح درد کرنا شروع کر دیتی ہے، چاہے وہ 20 سال پہلے کسی نے کہی تھی۔ زبان کا لگا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے، تلوار کا لگا زخم بھر جاتا ہے۔ تو یہ اتنی مہم چیز ہے، خدا کریم نے اس کو اسی لیے اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کو دھیان کر کے استعمال کریں۔ خدا کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔